میں مسلمان حکومت کو نہیں بدل سکتا. وطن عزیز میں مسلمان کسی حکومت کو نہیں بدل سکتا. یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک ہے. آپ کا کوئی ووٹ بینک کبھی نہیں تھا, نہ ہے, نہ کبھی رہے گا. اس ملک میں ہمیشہ اکثریتی طبقے کا ووٹ بینک تھا, ہے اور رہے گا. مگر آپ کو یہ دل نشین اور دل فریب باتوں میں الجھا کر آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ہے. آپ کا کبھی ووٹ بینک نہیں رہا. اس بات کو آپ سمجھیے. حکومت کو ہم نہیں بدل سکتے. اگر بدل سکتے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے کم مسلمان رکن پارلیمان کیوں منتخب ہو کر آتے ہیں؟ اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمین گجرات سے آخری مرتبہ ایک مسلمان رکن پارلیمان کب ہوا تھا؟ کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا؟ اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, اب گیان واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو یاد رکھیے میری اس بات کو, آپ کو پورا آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو, مگر میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے, میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے. میں سیاست کا طالب علم ہوں. جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ اس نے نئی بات کر دی. یہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے, اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے, اتحاد کے ذریعے دلت طبقوں کو ساتھ لے کر, کمزور طبقات کو ساتھ لے کر. آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو گاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں, جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں. اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں, بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. مگر یاد رکھیے, اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہ حکومت کو بدلنا, نہیں بدل سکتے آپ, بلکہ آپ تو گواہ ہیں اس سرزمین پر. یہاں 27 سال سے ایک ہی جماعت بی جے پی کامیاب ہوتی آ رہی ہے, یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے ایک ادباً گزارش ہے, آپ اتفاق مت کریے, مگر میری اس بات پر ذرا سوچیے. میری اس بات پر سوچیے, اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی لفاظی کر رہا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجیے. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے, اپنی سماجی سوجھ بوجھ سے, اپنے اثر و رسوخ سے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے. یہی بات میں آپ کو کہنے آیا ہوں, یہی بات میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں, اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں اور حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا, آپ دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے. یاد رکھیں, تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا, اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے. یاد رکھو, اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے. نہیں, تم نہیں بچاؤ گے, ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو, اپنی تہذیب کو انشاءاللہ. جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں, تم نہیں ہے, تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے. تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو, اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے, کوئی مضامین لکھ دیتا ہے, اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیان واپی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. 1991 کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی, اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو 91 کا پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو, جیل بھیجاؤ
اور اگر کورٹ نے فیصلہ دیا تو 3 سال کی سزا ہے. تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے، جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے. میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہیں تو صرف گھر میں رہیں، گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو احترام کرنا پڑے گا. اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے. اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے. مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ کر نکلیں. یہ بھارت کا سمویدھان، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں. اگر کوئی پوچھے گا کون سی آرٹیکل ہے سمویدھان کی، تو بھارت کا سمویدھان جس کو امبیڈکر نے بنایا وہ آرٹیکل 29 ہے. تو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے، گھر میں بھی رکھیں گے، گھر کے باہر بھی رکھیں گے. اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے، کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ویسے اس کی مثال دو، ثبوت دو، پروف دو. گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا کانگریس بولتی ہے؟ کیا سماجوادی پارٹی بولے گی؟ کیا بی ایس پی بولے گی؟ کوئی نہیں. سب خاموش بیٹھے ہیں. یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے. آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، نہ آپ کا ووٹ بینک تھا کبھی. یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں 6 بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا. تو روز کی عادت ہے، بغیر ہمارے دکھائے ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے. مگر سچائی یہی ہے. کیوں نہیں بولتے بھائی آپ؟ اگر آپ بی جے پی سے علیحدہ ہیں، مختلف ہیں، تو بولو نا، بولیے. نہیں بولیں گے. اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید لیا سمجھتے. ان کو صرف ڈراؤ اور ان سے صرف کہو کہ حکومت بدلنا ہے. حکومت بدلنا کہ اگر چیف منسٹر کسی کو بننا ہے، کسی کو پردھان منتری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے. اگر وہ اپنی پارٹی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا. یاد رکھو، اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے آپ دکان کو توڑتے ہیں؟ جو 75 سال کا بوڑھا ہے اس کو مار مار کر کہتے ہیں کہ تم نے پتھر پھینکا.